ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام، فرمایا جو اسلام کا قدم ہے یہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ہر چیز کو قبول کرے، تسلیم کرے اور خود کو سپرد کرے، خود کو یعنی تسلیم کرے، اس میں دخل نہ دے، اپنی رائے کو نہ کہے، اس کے بغیر اسلام کا قدم مضبوط نہیں ہو سکتا۔ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُضِرَ عَنْهُ عِلْمُ، اور جس شخص نے اس علم کا ارادہ کیا جس کے علم سے اس کو منع کیا گیا، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور جا اس نے اپنی فہم کو تسلیم کا تک محدود نہ رکھا، خود سمجھنے کی کوشش کی، یہ نہ کہا کہ جو اللہ نے بیان فرمایا میں مانتا ہوں، میرا کو دخل نہیں دیتا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، خالص توحید جو اس کا مقصود ہے اس سے ہٹ جائے گا، وصافی المعرفہ، خالص اس کو معرفت نہیں ملے گی، وصحیح الایمان، صحیح ایمان سے محروم ہو جائے گا، فیتذبذب بین الکفر والایمان، یہ کفر و ایمان کے درمیان متذبذب ہوگا، کافر تو نہیں چونکہ انکار نہیں کرتا، مومن بھی نہیں کہ تسلیم نہیں کرتا، والتکذیب والتصدیق، نہ تو یہ جھٹلاتا ہے کہ مکذب ہو، نہ مانتا ہے کہ مصدق ہو، والاقرار والانکار، نہ تو بغیر کیفیت مانتا ہے کہ مقر ہو، نہ اس کا انکار کرتا ہے کہ منکر ہو، موسوساً تائہاً، تو یہ وسوسے کا شکار ہوگا اور حیران ہوگا، زائعاً گمراہ ہوگا، شاکاً شک کرتا رہے گا، لا مؤمناً مصدقا، نہ مومن ہوگا جو تصدیق کرے، ولا جاہداً مکذبا، نہ ہی منکر ہوگا جو تکذیب کرے۔ یعنی نہ تو صفات کا انکار کر رہا ہے، مان رہا ہے، لیکن اپنی رائے کو دخل دے رہا ہے، اللہ کی رویت ایسی ہوگی، اللہ کو یوں دیکھیں گے، بس اس کو چھوڑ دیں، رویت ہوگی برحق ہے، کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کی ذات کا نہ احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس رویت کی کیفیت بتا سکتے ہیں، چونکہ رویت بلا احاطہ اور بلا کیفیت ہوگی۔ ولا يصح الایمان بالرؤیا لاہل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوہم، 37، ایمان بالرؤیت اہل جنت کے لیے صحیح کس کے لیے ہوگا؟ اعتبرها منهم بوہم، اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوگا کہ جو اس میں اپنے وہم، اپنے خیال کو دخل دے، او تاولها بفہم، اپنے فہم کے اس میں تعویل کرے۔ جو شخص رؤیت کو مانتا ہے لیکن اپنی عقل کو دخل دیتا ہے، اپنے فہم کو دخل دیتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، تو اس کا ایمان برؤیت ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ یہ دیکھنا، اس کان تعویل الرؤیا، اس تعویل کا معنی ہے حقیقت، اس تعویل کا معنی حقیقت، کیوں؟ اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت وتعویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ، اور ہر اس صفت کی حقیقت جو اللہ کی طرف منسوب ہے، بترک تعویل، اس کی حقیقت یہ کہ اس میں تعویل نہ کرو، جیسے آئی ہے ویسے مان لو، ولزوم تسلیم، اور تسلیم کو لازم سمجھو، مانو، تعویلیں نہ کرو۔ تو پہلی تعویل کا معنی تعویل ہو رہا یا حقیقت، اور دوسری تعویل کا معنی وہی ہے جو ہم تعویل کرتے ہیں خلاف اصل، اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ہر اس معنی کی جو منسوب ہے رب کی طرف، وہ حقیقت کیا ہے؟ بترک تعویل، تعویلیں نہ کرو، بلزوم تسلیم، تسلیم کو لازم سمجھو، بس اللہ کی رؤیت ہوگی، نہ اس کا احاطہ ہوگا، نہ اس کی ہم کیفیت اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں، یہی رؤیت کی حقیقت ہے۔ وعلیہ دین المرسلین، اسی پر دین ہے انبیاء کا، وشرائع النبیین والمسلمین، انبیاء اور مسلمانوں کی شرائع اسی پر ہیں۔ ومن لم یتوقع النفی والتشبیہ، اور جو نفی سے نہیں بچتا، یعنی کیفیت کی نفی نہیں کرتا، والتشبیہ، اور جو کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ایسے جیسے بندے کو دیکھتے ہیں، تشبیہ دیتا ہے، تو جو نفی سے نہیں بچتا اور تشبیہ سے نہیں بچتا، ذلہ، پھسل جائے گا۔ ولم یصب تنزیہ، اور تنزیہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تنزیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے مخلوق جیسی رؤیت سے، اللہ پاک ہے مخلوق جیسی صفات سے۔ فإن ربنا جل وعلا، اس لیے کہ ہمارا رب بلند و بالا، موصوف بصفات الوحدانیہ، وہ وحدانیت کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ اپنی ذات کے اندر اکیلے ہیں، منعوت بنعوت الفردانیہ، اور اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ عام طور پر یہ وحدانیت بولا جاتا ہے ذات کے لیے، اور فردانیت بولا جاتا ہے صفات کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ذات میں یکتا ہے، تو کہتے ہیں موصوف بصفات الوحدانیہ، اللہ صفات میں یکتا ہے، کہتے ہیں منعوت بنعوت الفردانیہ۔ تو نعت اور وصف چیزیں ایک ہی ہیں،
وحدانیت اور فردانیت ایک ہی ہے، مترادف لفظ ہیں، مرادف ہیں، لیکن عام طور پر وحدانیت کو ذات کے لیے بولتے ہیں اور فردانیت کو صفات کے لیے۔